ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ کس کا نام لے لیا؟ گویا کہ رسول اللہ نے رافضی شیطانوں کا تذکرہ خود ہی فرما دیا۔ یوں ہی میرے آقا میرے سرکار کو اللہ نے وہ شان دی تھی کہ حضور ایک بات کہے اور اس میں ہزاروں ترجمے نکالتے رہیے۔ جب لوگ غالب اور اقبال کے شعر میں کئی ترجمے کرتے ہیں، کئی شرح کرتے ہیں، جب ایک عام لوگوں کی شاعری کے اندر اس قدر گویا کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹا گیا ہے، تو میرے رسول کے کلام کی شان کیا ہوگی؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان سے لگا ہوا لعاب اگر نکل جائے تو کھاری کنویں میٹھی ہو جائیں۔ جب لعاب کی یہ شان ہے تو خدا کی قسم ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیا شان والے الفاظ ہیں۔ خدا کی قسم آقا فرماتے ہیں کہ عمر کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس رستے سے عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت بھی عمر کا درہ یا حضرت فاروق اعظم کا جلال بڑا مشہور تھا۔ بچہ بھاگتے ہوئے باپ کے پاس آیا، بابا بابا غضب ہو گیا۔ میرے آقا فاروق اعظم نے فرمایا بیٹے ہوا کیا؟ کہا وہ چچا علی کا بیٹا ہے نا حسین، اس نے کہا کہ تیرا باپ تو ہمارے خاندان کا غلام ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اچھا اس نے ایسا کہا؟ فرمایا جی بابا آپ یقین کریں اس نے ایسا کہا۔ فرمایا چل تو، جیسے ہی کہا چل تو، اب ابن عمر کے چھوٹے سے ذہن میں گویا کہ ہزاروں خیالات آ رہے ہوں گے کہ میرے باپ کے درے سے مدینے والے ڈرتے ہیں، مدینے منورہ کے لوگ ڈرتے ہیں۔ میرے بابا کی دھاپ یہ ہے کہ اللہ اکبر، شیطان ان کو دیکھ کر کے رستہ بدل دیتا ہے۔ میرے بابا کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، کیسر و کسرا جس کے نام سے کہتے ہو۔ فاروق اعظم نے کہا چل تو، لیکن چلتے ہوئے کاغذ اور قلم بھی ساتھ لیا ہے اور کہا چل تو۔ جس وقت کہا چل تو، ننھے سے بچے نے سوچا ہوگا اب حسین کا کیا ہوگا، اب حسین کا کیا ہوگا۔ لیکن جب وہاں پہنچے سچوں کا سچا بیٹا اپنی جگہ کھڑا ہے، نہ ہل رہا ہے، نہ وہاں سے ہٹنے کا نام لیتا ہے، کیونکہ حسین کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ذات ہوگی، اس ذات کی شان کیا ہے کہ جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی اتنی تعریف نہ کرو، میں کہتا ہوں آخر بتائیں تو کتنی کریں، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ حضور کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو جاتی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہو جاتی ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ نادان جب مٹی ٹچ ہو جائے نبی کے جسم سے تو وہ کعبے سے افضل ہو، وہ عرش سے افضل ہو۔ حسنین کریمین اور فاطمۃ الزہرا یہ کسی مٹی کا نام نہیں ہے جو دو چار سیکنڈ کے لیے نبی کے جسم سے مس ہو جائے۔ ارے نبی کے جگر کے ٹکڑوں کا نام ہے حسن حسین اور فاطمہ و علی۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر میں ان کو کعبہ کہوں تو کس منہ سے کہوں، کیونکہ کعبے سے افضل تو وہ مٹی ہے کہ جو میرے نبی کے جسم سے ٹچ ہو جائے۔ انہیں عرش کہوں تو کس منہ سے کہوں، کیونکہ عرش تو اس مٹی کا نام ہے، عرش سے افضل تو اس مٹی کا نام ہے جو نبی کے جسم سے ٹچ ہو جاتی ہے۔ اب جب نبی کے جسم سے مٹی ٹچ ہو جائے، وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جائے، تو حسین کریمین کی شان کیا ہے، ان کے مرتبے کیا، ان کا مقام کیا ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے الفاظ ہی پیدا نہیں کیے اس دنیا میں جو مکمل طور پر اہل بیت کی فضیلت کا حق ادا کر سکیں۔ وہ تو اللہ ہی جانتے ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حسن مولا حسین جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے اور فرمایا حسین تم نے یوں کہا کہ تیرا باپ تو ہمارے خاندان کا غلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جی میں نے ایسا کہا۔ لوگ وہاں اور بھی موجود تھے۔ فاروق اعظم نے فرمایا شہزادے جو کہا ہے اگر اس کو لکھ دے تو بڑا احسان ہوگا۔ لوگ اس فکر میں ہیں کیا ہم نمازی نہیں جو ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے؟
کیا ہم تہجد گزار نہیں جو ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے؟ کیا ہم عالم نہیں جو ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے؟ کیا ہم محدث نہیں کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں تم محدث و محدث، عمر امت کا محدث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ عرض کی حضور یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں وہ محدث نہیں، چونکہ امت کا ہر بندہ اگر محنت کر لے تو وہ محدث ہو سکتا ہے، لیکن اب حضرت عمر کے سوا کوئی محدث نہیں ہو سکتا۔ محدث اور وہ عالم جس نے 12 سال تک رسول اللہ سے صرف ایک سورۃ البقرہ کا علم حاصل کیا ہے، حضور سے صرف ایک سورت پڑھی، سورۃ البقرہ۔ 12 سال میں حضور نے کیا کیا پڑھایا ہوگا اور عمر ابن خطاب نے کیا کیا پڑھا ہوگا؟ یہ فاروق اعظم ہے۔ فرماتے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں صرف تمہیں ہی نہیں ہمیں بھی اہل بیت کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول سے جو سنا ہے سکھا ہے۔ کہتے ہیں شہزادے لکھ دو، انہوں نے لکھ کر دے دیا۔ شہزادہ ان کا حیران تھا یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو کچھ اور ہی سوچے تھے۔ جب لکھوا لیا تو لکھوا کر کے آنکھ نم ہو گئی، آنکھ میں آنسو آ گئے، اور بیٹے سے کہتے بیٹا چلو اپنا کام تو ہو گیا، بیٹی اپنا کام تو ہو گیا۔ جب عمر اس دنیا سے جائے تو اس تحریر کو اس کے کفن میں رکھ دینا۔ فاروق اعظم کے شہزادے نے کہا بابا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا بیٹا عمر آج تک مغفرت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں متمنی تھا، لیکن آج عمر کو مغفرت کی ضمانت مل گئی ہے۔ جب قیامت میں اللہ پوچھے گا عمر کیا لایا ہے، کروں گا تیرے نبی کے بیٹوں کے ہاتھوں سے مغفرت کی ضمانت لکھوا کر کے لایا ہوں۔ جو ان کا بندہ ہو وہ جہنم کا زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو تو ہمارے امام کہتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ جو ان کے بندے ہو گئے غلام انہیں پھر دوزخ کا خطرہ کیسے ہے؟ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سنی دعوت اسلامی کا منبر ہے جہاں اولیاء اللہ کی عظمت سکھائی جاتی ہے، تعظیم رسالت سکھائی جاتی ہے، عظمت الوہیت بتائی جاتی ہے، وہیں پر اہل بیت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ میرے سرکار نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور اسی نماز کی حالت میں وہ مر جائے، حضور کا انداز دیکھے پس منظر کیا ہے۔ زمین پر سب سے افضل زمین کا انتخاب کیا مکہ کی زمین، اور مکے میں بھی سب سے اعلیٰ زمین کا انتخاب کیا جو کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم ہے، اور اس کے بیچ میں کوئی کھڑا ہو کر تسبیح نہیں کر رہا ہو، تحلیل نہیں کر رہا ہو۔ افضل العبادات، اشرف العبادات، اہم العبادات نماز میں مصروف ہو، اور حالت نماز میں اس کا انتقال ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اگر اس حالت میں بھی وہ مرے لیکن اس میں کمی اتنی ہو کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کی عداوت اور بغض ہو، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ غور فرمائیں، جو مقام اور کعبے کے بیچ میں نماز پڑھے اور نماز میں مرے، جب وہ اہل بیت کی عداوت میں مرا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں
پھر جو لوگ صرف اپنی عبادتوں پہ ناز کر کے اہل بیت کا مذاق اڑاتے ہیں، علم پہ ناز کر کے اہل بیت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک کہہ گئے، جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، اور بڑے مزے میں آپ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور فرمائیں، امام شافعی کہتے ہیں اے رسول کی اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت کو قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، حبیب کہہ دے کوئی اجرت تم سے نہیں چاہتا، اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور نے اپنی قرابت داروں کی محبت کو لازم قرار دیا اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قل اے حبیب آپ فرما دے۔ اب آپ غور کریں، امام شافعی یہیں سے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت کی محبت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے، اے اہل بیت تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا، اور فرماتے یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہ پڑھیں۔ آج بھی کچھ یزیدی ہیں نماز میں اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اکبر، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان کی اتنی محبت کی۔ ہم کہتے ہیں کیا یہ امام بخاری کو، امام شافعی کو، امام اعظم کو یہ نہ سوجی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا سبب صرف اہل بیت کی محبت ہے۔ آپ کو جو زہر دیا گیا جیل میں منصور نے، اس کو پتا تھا، کیونکہ جو ہے وہ شہزادگان اہل بیت منصور کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے، اور امام اعظم اپنی کمائی کا 40% حصہ اہل بیت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ امام اعظم نے کبھی اپنے گھر میں پھل نہیں لائے جب تک کہ نبی کے شہزادوں کے گھر پھل نہ پہنچایا، اپنے تن پر کبھی کپڑا نہیں پہنا جب تک کہ شہزادگان رسول کو اس زمانے کے کپڑے عطا نہیں فرمائے، کیونکہ وہ اتنے مالدار تھے کہ اپنے گلے میں وہ جو چادر ڈالتے تھے اس زمانے میں وہ صرف 2 لاکھ روپے کی ہوا کرتی تھی۔ ابو کی اپنی چادر صرف گلے میں جو ڈالی جاتی ہے وہ 2 لاکھ کی قیمت کی ہوتی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں قیمتی عطر استعمال کرتا ہوں اور یہ عقیدہ رکھتا ہوں، نظریہ کہ قیمتی عطر کا استعمال عقل کو پختہ کر دیتا ہے۔ آپ ہمیشہ اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن انداز یہ ہے خود پھل کھانے سے پہلے نبی کی آل کے گھر پہنچاتے تھے، پھر خود کے گھر میں لاتے تھے، علماء اور شاگردوں کے گھر پہنچاتے تھے، پھر خود کے گھر میں لاتے تھے۔ منصور کو یہ نہ بھایا کہ 40% حصہ اپنی رقم کا جو ہے وہ شہزادگان رسول کو بیچتے اہل بیت کو، تو وہ چونکہ عباسی تھا، اور وہ حالانکہ عباسی بھی اہل بیت میں داخل ہے، لیکن سب سے اعلیٰ کوالٹی اہل بیت کی حسنین کریمین کی قیامت تک کی اولاد ہے، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہیں فاطمیوں سے نفرت اور عداوت تھی، کہیں یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو اپنا تختہ پلٹ جائے گا، اور امام اعظم ان کے ساتھ تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں اہل بیت سے کس نے محبت نہیں کی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب فتنے شروع ہو گئے اور ہمیں پریشانی ہو گئی کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، تو ہم جب ڈاؤٹ فل معاملہ دیکھتے تو اہل بیت کا ذکر کرتے، جو اہل بیت کے ذکر پہ خوش ہو جاتا سمجھتے کہ یہ مسلمان ہے، اور جس کے چہرے پر جو ہے وہ کراہت آ جاتی سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔